اے مومنو آپ بھی تو خدا کے نام لینے والے ہو، آپ بھی تو مسجد میں اذان دینے والے ہیں، آپ بھی تو ممبر پر خطبہ دینے والے ہیں، آپ بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ بھی تو روزہ رکھنے والے ہیں، آپ بھی تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، آپ بھی تو حج کرنے والے ہیں، آپ بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے ہم سڑکوں پر گولیوں کے نشانے بنائے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارے مکانوں کو جلایا جا رہا ہے، ہم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہم کو بے وطن اور بے گھر کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگا نچایا جا رہا ہے، ہم کو ہر طرح سے رسوا کیا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پالے، حضرت آمنہ کے راز بلارے، عبداللہ کے لخت جگر، دائی حلیمہ کی دل کی سکون، ہم غلاموں کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم، صلی علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، ارے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، ظلم پھر ظلم ہے ابھرے گا تو دب جائے گا، ارے ظلم پھر ظلم ہے ابھرے گا تو دب جائے گا، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جب جائے گا، اور ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شمشیر وقف ہو کر، سبحان اللہ بولیے، ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شمشیر وقف ہو کر، دیکھا ہے اس جمی پر چشم فلک نے رو کر، اور باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج مسلمان پستی کے کسرے عمیق میں کیوں ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی غمازی کرتے ہوئے یہ آیتیں بتا رہی ہے، متنبہ کر رہی ہے، ولا تہینوا، رب کائنات اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے میری عبادت کرنے والو، اے مجھے خالق تسلیم کرنے والو، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، کیونکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ارے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، لیکن آج کا حال یہ ہے، قوم مسلم کو نہ جانے کتنی مظلومیت اور بربریت کے طوفان سے گزرنا ہوگا، نہ جانے کتنے دردناک ہلاکت کے پہاڑوں سے ٹکرانا ہوگا، نہ جانے کن کن ظالم و سفاک سے الجھنا ہوگا، نہ جانے قوم مسلم کی یہ مظلومیت اور بربریت کہاں تک تجاوز کرے گی، مگر ایک غم اور مصیبت کے دلدلوں میں پھنسی ہوئی قوم مسلم، ولا تہینوا ولا تحزنوا،
گھبراؤ نہیں، غمزدہ نہ ہو، صرف فرق یہ ہو گیا ہے تو نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، تو نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے، تو نے اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، تو نے اپنے رہنما کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اب آؤ، ایک ہی صورت رہ گئی، ایک ہی طریقہ رہ گیا، اپنے اسلاف کی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر، مستی کی نیند سے بیدار ہو کر، عقل و خرد کی چادر اوڑھ کر اس دور کا مطالعہ کرے، اس قرون پر نظر ڈالے جسے قرون اولیٰ اور وسطیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، تو تم سے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، تمہاری نگاہیں مشاہدہ کرے گی، ارے تخت و تاج تمہارے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں، حکمراں تم ہی ہو غیر مسلم نہیں۔ کون نہیں جانتا ہے جنگ بدر میں 313 مجاہدین اور 1000 سے زائد مشرکوں کے مقابلے ڈٹ گئے تھے۔ ارے قربان جائیے ان وفا شعار مسلمانوں پر جو بھوک و پیاس کا احساس کیے ہوئے، بے قراری و غفلت کو محسوس کرتے ہوئے اکثریت کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے تھے۔ ایک طرف 313 مجاہدین تھے تو دوسری طرف 1000 سے زائد مشرک تھے۔ اگر ایک طرف بھوک و پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے تو دوسری طرف شکم سیرا آسودہ تھے، ایک طرف بے سر و ساما تھے تو دوسری طرف بکثرت سر و ساما تھے، مگر یہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے، تو اپنی قلت اور کفار کی کثرت کا خیال کرتے ہوئے خوف زدہ نہ ہوئے۔ آخرکار آسمان سے فتح مبین نازل ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور کافروں کو شکست بخش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوں ہی جنگ یرموک میں 60 مسلمانوں نے 60,000 سے زائد مشرکوں کو شکست دی تھی۔ ارے بتائیے نہیں صحیح، آخر ان میں کون سا جذبہ تھا، آخر ان میں کون سی طاقت تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ ارے جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں لیکن کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے میں ایک سوال کروں، بتاؤ آخر وہ کون سی ذات تھی جو اتنی قلیل مدت میں ساری دنیا میں چھا گئی؟ کیا وہ یہودیوں کی ذات تھی؟ کیا وہ نصرانیوں کی ذات تھی؟ کیا وہ ملحدوں کی ذات تھی؟ کیا وہ منافقوں کی ذات تھی؟ ارے بتاؤ نہ صحیح، کیا وہ مشرکوں کی ذات تھی؟ کیا وہ بے ایمانوں کی ذات تھی؟ کیا وہ پنڈتوں کی ذات تھی؟ تو سب کے سب یہی کہیں گے، ارے نہیں، بلکہ وہ خدا کے نام لینے والوں کی ذات تھی، ایک مرد مومن کی ذات تھی، مسجد میں اذان دینے والے کی ذات تھی، منبر پر خطبہ دینے والوں کی ذات تھی، خدا کی وحدانیت پر ستاروں کی ذات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ذات تھی، نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی، حج کرنے والوں کی ذات تھی، زکوٰۃ دینے والوں کی ذات تھی، اچھے اخلاق والوں کی ذات تھی، عجیب ایک مرد مومن کی ذات تھی۔ تو دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ بھی تو خدا کے نام لینے والے ہو، آپ بھی تو مسجد میں اذان دینے والے ہیں، آپ بھی تو ممبر پر خطبہ دینے والے ہیں، آپ بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ بھی تو روزہ رکھنے والے ہیں، آپ بھی تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، آپ بھی تو حج کرنے والے ہیں، آپ بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے، ہم سڑکوں پر گولیوں کے نشانے بنائے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارے مکانوں کو جلایا جا رہا ہے، ہم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہم کو بے وطن اور بے گھر کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگا نچایا جا رہا ہے، ہم کو ہر طرح سے رسوا کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں بتاؤ نہ صحیح؟ اگر آپ سوچیں گے تو معلوم ہو جائے گا، ارے اس میں ہمارے ایمان کی کوتاہی ہے، ایمان کی، اس میں ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ حکومت میں اتنی طاقت نہیں کہ قوم مسلم سے الجھے، قوم مسلم کے غیرت کو للکارے۔ اگر حکومت میں اتنی طاقت ہے تو یہ قادری چیلنج کرتا ہے پورے بھارت کی قوم مسلم کو ایک طرف اور قوم مشرک کو ایک طرف کر کے، تو دیکھو مسلمانوں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے مصداق ٹھہریں گے، چند ساعتوں میں اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں مشرکوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، اور مشرکوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حکومت بھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے واقف ہے اور خبر رکھتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ
آج بھاگلپور، کانپور یا میرٹھ یا مراد آباد میں اور بجنور یا کشمیر میں، چاہے وہ ہندوستان کا کوئی بھی حصہ ہو، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر فساد و برپا کر کے قوم مسلم کو مٹانا چاہتی ہے، مسلمانوں کے مسجدوں کو مندروں کی شکل میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، مگر ہم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کر کے زندگی کو بسر کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں ہوش میں آؤ، ہوش میں، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ ہم ہلاکت کی غار میں رہ کر بھی بچ سکتے ہیں، نرگوں میں رہ کر بھی بچ سکتے ہیں، طوفان میں پھنس کر بھی پار ہو سکتے ہیں، اور یہی تک محدود نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے جان و مال کو قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ اسلام جس کی سیرابی کے لیے جنگ و عہد کے شہیدوں نے اپنے گرم گرم خونوں کا چھیٹا دیا ہے، ارے وہ اسلام جس کی آبیاری کے لیے شہیدان کربلا نے اپنے پاک خونوں کو بہا دیا ہے، ارے وہ اسلام، وہی اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے بیت المقدس کے مجاہدوں نے اپنی عزیز جانوں کو قربان کر دیا ہے، وہ اسلام جو کبھی زوال و فنا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ پرچم توحید کو جس کے خالد اور طارق نے بلند کیا ہے، وہ کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔